علیکم دوستو، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، یہ کوئی مفتی طارق مسعود ہے اور یہ نیب چیئرمین کے ڈیفنس کے لیے باہر نکل آیا ہے ہم لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے، اور اس کا بڑا کھلا بڑا ووکل ہو کے یہ بندہ اس کا ڈیفنس کر رہا ہے اور مختلف حدیثیں سنا رہا ہے. اور اس بندے کو جون سا ہے، میں آپ کو اس کا بھی کلپ دکھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی آیت بھی کوٹ کرتا ہوں. ان بندوں نے، یہ لوگ جون سے انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، جتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے، جس طرح یہ لوگ ان کرپٹ مافیاز کے پٹھو بنے رہے ہیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. یہ اسے پہلے تھوڑا سا سنیے. اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو جرم ہے، گناہ ہے. زیادہ لتاڑنا اس کو چاہیے جس نے اس کے جرم کو کیا کیا، دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. الحم سے لے کے والناس تک اور تمام احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک آدمی اگر چھپ کے جرم کر رہا ہے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ مت کرو. یہ آیتیں کہاں گئیں؟ یہ گناہ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ مت کرو. یہ آیتیں کہاں گئیں؟ یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ اور جتنے لوگ چسکے لے رہے ہیں نا کہ ابے یہ دیکھا ایسا ہے، ابے یہ ویسا ہے، ان میں سے 90% لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. کیا آپ سے ماضی میں کبھی ایسا گناہ نہیں ہوا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا ماضی اگر پورا یوٹیوب پہ آ جائے تو اس میں کوئی اس قسم کی مسٹیک نہیں نکلے گی؟ ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہو آپ. کسی دوسرے سے گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گناہ پہ کیا کریں؟ پردہ ڈالیں. لوگوں کے تبصرے یہ بھی تھے کہ یہ تو اینٹی کرپشن ہے، یعنی اینٹی کرپشن کے لیے ہے نا یہ، تو جس آدمی کا کام کرپشن روکنا وہ خود کرپٹ ہو، تو ہم اس کے اس جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی کرپشن روکنے کے لائق بولو بھائی نہیں ہے. تو یاد رکھو، کرپشن ایک الگ چیز ہے. اس قسم کی حرام کاریاں، ناجائز غلطی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو گناہ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کام کیا. یہ ہے ناجائز، یہ ہے حرام، یہ ہے غلط. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بندہ اس کا ڈیفنس بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. آگے سنیں. لیکن یہ اس کا کرپشن سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. وہ آدمی کرپشن، اس کا کس طرح کرپشن سے تعلق نہیں ہے بھائی؟ مجھے بتائیے. ہیں مفتی طارق محمود جو بھی ہے تو، اس کا کرپشن سے کس طرح تعلق نہیں بنتا؟ ایک بندہ جون سا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں قرآنی آیت بھی بتاتا ہوں اس کے بعد. یہ بندہ منبر رسول کا بالکل غلط استعمال کر رہا ہے. اس قوم کی ذلت کا سبب آج تک جو وہ اس طرح کے ملا ہیں اور اس طرح کے مفتیز ہیں جو لوگوں میں قرآن اور حدیث کے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. یہ سورہ نساء کی 148ویں آیت دیکھیں، یہ کیا کہہ رہی ہے. اور اس کا مفہوم بھی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لا یحب اللہ حاجرہ بالسوا من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما. یہ کلیئرلی اسٹیٹ کر رہی ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو آپ کو ضرور اسے نشر کرنا چاہیے. یہ بندہ کون سے قرآن اور کون سی حدیثوں کی بات کر رہا ہے؟ پاکستان کے 90% جو ان سے ہیں ہمارے حافظ، انہیں قرآن رٹا تو ہوگا مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر میننگ کیا ہے. ان سے زیادہ قرآن کی انفارمیشن ہم لوگوں کو ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں. یہ لوگ ہمیں دین سکھانے آ گئے ہیں. یہ مولوی بالکل غلط کہہ رہا ہے، بالکل بکواس کر رہا ہے. اگر جرم کرو تو اس کی سزا بھگتو. اس بندے کو 100 درے مارنے چاہیے، چیئرمین نیب کو. یہ اسی طرح لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، اسی طرح یہ مدرسوں میں بچوں کو برین واش کرتے ہیں. تمہیں دین کا نہیں پتا، تم ہم لوگوں کو دین کیا سکھاؤ گے؟ کسی بندے کے جرم کو ایکسپوز نہ کرو، مگر اگر اس بندے کے شر سے اسلام معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے تو اس دنیا کے سامنے ضرور لانا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی اس کے شر سے بچ سکے. اس چیئرمین نیب کی جو پوزیشن آف پاور ہے، اٹ ڈزنٹ الاؤ ہم ٹو انڈلج ان دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. اب وہ عورت اس کے پاس آئی تھی، اور کلیئرلی اس عورت کے خلاف جو ان سے کیسز تھے، اور اس نے اپنے ایک دفتر کے ٹائم کے اندر، اپنے سرکاری ٹائم کے اندر، فار وچ ہی از پیڈ فار، اس نے اس عورت کو بتایا ہے
اور وہ عورت کہہ رہی ہے یہ میرے کیس ختم کرا دو. کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے جون سے ہے میں کیسز ختم کرا دوں گا. اور اس میں اس نے خامد جو اس کا نام فاروق ہے اس کا بھی اس نے نام لیا ہے, اور وہ باقی بھی اس نے پھر اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میرے خامد کا یہ نام ہے. اس نے کہا کیس ختم کرا دوں گا. اور اس عورت کی بھی آپ نے پھر ریپوٹیشن دیکھی ہے کہ وہ اس طرح کی تھی, اس کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے. اور دس چیئرمین نیب ہی واز ہینڈز ان گلو ود دیٹ فیملی جو لوگوں کو بلیک میل کر رہی تھی, لوگوں کو لا کے مار رہی تھی, ان سے پیسے لوٹ رہی تھی. اور یہ بندہ جو چیئرمین نیب جو ٹاپ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو اس کی کرپشن روکنے کی پاکستان کی, اور وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے, تو دیز آر کالڈ سیکسول فیورز. تو اگر بندہ جو سا اس سے جنسی قسم کی اس سے وہ لے رہا ہے, اس سے فیور اس عورت سے لے رہا ہے, جس طرح کی آپ نے وہ اس کے فون کی ریکارڈنگ بھی اس پہ سنی ہوگی آپ نے, جس طرح میں پتہ نہیں, میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا رمضان میں ادھر سے لے کے ادھر تک میں یہ کروں گا, سر سے لے کے پاؤں تک. قاضی کے آفس میں اتنی سینسٹیو پوزیشن کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوا, وہ کرپشن کر رہا ہے, اور اس سے بڑے اس نے تو جو کی ہے, اور اسے بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے, اینڈ ہی نیڈ ٹو بی ریمووڈ. اور اسے یہ جو سا ہے یہ بندہ, یہ ملا اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی, جو جب پاکستان کی کریشن ہو رہی تھی, انہوں نے قائد اعظم کے پیٹھ میں ان پہ چھرا گھونپا تھا, اور انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے مال لے کے یا انہوں نے کس طرح کر کے انہوں نے انہوں نے ان سب نے, ان میں 90% جو تھے انہوں نے کانگریس کے ساتھ ہلاک کیا تھا. جماعت الاحرار لے لیں آپ, جماعت اسلامی لے لیں آپ, یہ جو دیوبندی جون سے تھے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا. بریلوی جون سے تھے, دیور کائنڈ آف نیوٹرل. ہسٹری جون سا اٹ از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس, تو میں جون سا اسے پڑھتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ ظاہر ہے قرآن جون سا ہے اسے بھی معنی کے ساتھ جون سا پڑھنے کی کوشش کرنا, اسے سمجھنے کی کوشش کرنا, اور اسے بالکل وہ بھی جون سا ہے میں کرتا ہوں, اور ہم سب کو کرنا چاہیے. وہ عورت پہ کلیئرلی اس کے اوپر پتہ نہیں 39 اس پہ FIRs درج ہوئی ہوئی ہیں, اور اس کے کیسز چل رہے ہیں. اور چیئرمین نیب جون سا دفتر کے اندر بلا کے جون سا ہے اس سے وہ دوستی کر کے اسے فون پہ کس طرح کی یہ بندہ جون سا ہے یہ بکواس کر رہا ہے, اور یہ ملا اسے جون سا یہ ڈیفینڈ کرنے آ گیا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں بات بتاؤں, یہ ایک بہت بڑی یہ گیم پلے ہو رہی ہے, یہ کہہ لیں کہ عمران خان کے خلاف بھی, اور اس میں اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ چیئرمین نیب, اب سب کو پتہ ہے یہ ان کا نواز شریف کا, زرداری کا, ان کا یہ رائٹ ہینڈ مین ہے, ان کا اپوائنٹڈ بندہ ہے, اور یہ اس کا ملک ریاض کا. اور ابھی یہ لوگ یہ پوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیئرمین نیب کے اگینسٹ ہیں, اور یہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ اتروانا چاہ رہے ہیں. اور چیئرمین نیب اگر اتر گیا تو دیر ول بی اے لانگ پاز, پھر تو ڈیلے آ جائے گا دوبارہ چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ میں. اصل میں وہ گیم یہ چاہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اترے, وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ لگا رہے. صرف وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں عمران خان کو کہ وہ چیئرمین نیب کے اگینسٹ ہیں. ابھی اس سچویشن کے اندر عمران خان کو, اس چیئرمین نیب کو, اسے بالکل اسے اسے اتار دینا چاہیے چیئرمین نیب کو, اور نیا اسے لانا چاہیے اسے چیئرمین نیب. اور ان لوگوں کو, یہ جو کرپٹ مافیاز ہیں, وہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ چیئرمین نیب اتر جائے اور چیئرمین نیب نیا آئے. وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ لوگ وہ کھیل رہے ہیں. اس لیے کہ اس چیئرمین نیب نے, اسے آپ بھول جائیں کہ یہ ان کرپٹ مافیاز کے خلاف یہ انہیں صرف پروٹیکٹ ہی کرے گا. ہی ول نیور گو اگینسٹ دیم. ابھی جیسے آپ نے کلیئرلی آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ شہباز کی جو اس کی بیوی ہے نصرت شہباز, اس کے کیس کے اندر جب اسے بلایا, نیب کے کسی چھوٹے افسران نے انہیں بلایا, اسے اور اس کی بیٹیوں کو, شہباز شریف کی, جس نے وہ ایک نے ادھر بیکری میں بھی جا کے اس نے بڑی وہ طوفان بدتمیزی بچایا تھا, اس نے اپنے گارڈوں کے ساتھ اسے مارا تھا, اسے بیکری والے کو جس نے بیکری کھولنے سے انکار کر دیا تھا. اس بندے نے جب انہیں بلایا نیب نے, اس چیئرمین نیب نے آرڈر جاری کی ہے کہ انہیں جونس ہے انہیں ایگزمپشن دی جائے نصرت شہباز کو اور اس کی بیٹیوں کو, اور انہیں بالکل نہ بلایا جائے. اینڈ ہی اوور روڈ دیٹ ڈیسیژن. اور یہ بندہ جو سا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو علیمہ خان, عمران خان کی بہن ہے, حالانکہ وہ بزنس لیڈی ہے, اس کا خاوند بھی بزنس کرتا ہے, تو اسے اس کا کوئی گورنمنٹ کے اندر اس کا نہیں تھا اس کا اسٹیک, اس کا نہ ہے اس کے اوپر کوئی ایسے کوئی چھوٹے موٹے اکاؤنٹ تھے, اور اسے جون سا اس نے بلا کے جون سا ان لوگوں نے کس طرح عدالتوں کے نیب کے چکر لگاتی رہی ہے, کس طرح ذلیل کیا. اور اس کے علاوہ یہ چیئرمین نیب نے اپنے منہ سے بھی کہا تھا, اس کا جو انٹرویو آیا تھا آپ دیکھیے گا,
ابھی جو اس کا لیٹسٹ انٹرویو آیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ ہاں میں پتہ ہے کہ جو ان سے یہ اپنی یہ شریف فیملی اپنی عورتوں کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ کرتے ہیں مگر ہم نہیں کچھ کر سکتے اس لیے کہ وہ عورتیں ہیں. بھئی عورتیں ہیں تو عورتوں کے جو باقی کیسز جو تم ڈیل کرتے ہو اس طرح جو تم اس عورت کا کیس ڈیل کر رہے ہو کتنی پاکستان میں جو ان سی ہزاروں عورتیں ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے انہیں بھی باہر نکال دیا جائے جیلوں سے. اس ملا کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کی میں کہوں گا اس کی بات آپ آئندہ نہ سنیں. دیکھ کا ایک دانہ چکھنے سے آپ کو پوری دیکھ کا ذائقہ پتہ لگ جاتا ہے. یہ لوگ جو ان سے ہیں ہی ول بی ڈیفینیٹلی اے پیڈ پرسن فرام چیئرمین نیب یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ اسے جو ان سے اسے بچانے کے لیے. بھائی تیرا کیا کام ہے اسے بچانے کا ہے تو اپنا کام کر. یہ لوگ اپنے ممبر کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں اسے. اس کی تھوڑی سی میں اور ویڈیو سناتا ہوں آپ کو. کرتا ہوا پکڑا جاتا پوری دنیا کے سامنے اس کو لانا چاہیے تھا کہ یہ جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس عہدے پر اس کی ذمہ داری ہے کرپشن. بھائی اس جیسے بندے کو پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے. میرا صرف یہ مقصد تھا یہ آج کا ویڈیو بنانے کا اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کا کہ اس جیسے لوگ جو ان سے ہیں دے نیڈ ٹو بی ایکسپوزڈ. ہمارا جو خلفاء راشدین کا دور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین دور تھا. سوری اسلامک تاریخ کا جس کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا ہوتا. اور اس میں اب ہمارے جون سے تھے اسپیشلی حضرت عمر کا جون سے ان کا بیسٹ دور بتایا جاتا ہے اور باقی بہت پراسپرس ہے. اس میں کرائٹیریا کیا ہوتا تھا خلیفہ چوز کرنے کا؟ اس کا یہ ہوتا تھا سب سے بڑا کرائٹیریا اینڈ دا پرائمری کرائٹیریا واز کہ وہ بندہ جون سا ہے وہ کرپٹ نہ ہو, وہ صادق اور امین ہو, اس کا کریکٹر اچھا ہو, وہ مال نہ کھاتا ہو, کرپشن نہ کرتا ہو کسی بھی قسم کی. حالانکہ ہمارے صحابہ بھی اس دور میں جو تھے وہ بڑے با کریکٹر افراد تھے. تو مگر پھر بھی ہمارے جتنے بھی خلفاء راشدین تھے یہ اس کا مین کرائٹیریا تھا. آج کل میں دیکھتا ہوں اور عمران خان کا اس کا جون سا ہے اس کا وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو عمران خان کہ اس کے کریکٹر کے اوپر جون سا ہے نا ایٹ لیسٹ کوئی بھی اسے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس نے جون سی ہے اس نے کوئی فائنینشیل کرپشن یا کوئی اور کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے when he was young وہ پاکستان کا یا کہہ لیں کہ دنیا کا probably he was the most handsome cricketer اور اس وقت اس نے ٹھیک ہے اس نے کچھ اس طرح کی غلطیاں کی ہوں گی. اس کے پیچھے لڑکیاں عورتیں شورتیں اس کے پیچھے پڑتی تھیں اور وہ گلیمر تھا اس میں کرکٹ تھا. اس نے اس وقت کی غلطیاں کی ہوں گی مگر اس کے بعد اس نے کبھی نہیں اس نے ٹھیک ہے اس نے کی ہیں اس نے شادیاں کی ہیں. اب اس نے اس طرح کے افیئر تھوڑی چلائے ہیں اس کی طرح کے یا اس کے وہ جو شہباز شریف جونس ہے وہ پتہ نہیں کتنی وہ 6-7 تو شادیاں کر بیٹھا. ابھی بھی ایک اور وہ جون سا اس کا ایک وہ آیا ہوا تھا اسکینڈل وہ کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کسی کی طلاقیں دلوا کے اور کسی سے زبردستی اور کسی سے ایکسٹرا میریٹل افیئرز. اور اس کا نواز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس میں بالکل اس میں عمران خان میں یہ بات ہے کہ اس میں ہی از مین آف کریکٹر اور مین آف کریکٹر شوڈ بی آن دا ٹاپ بیکاز کرپشن آلویز اٹ ٹکلز ڈاؤن فرام دا ٹاپ. اور اس کے اندر آپ کو باقی یہ ہمارے باقی مور دین 90% آف دا پولیٹیشین ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کوئی بھی کسی کا بھی کرائٹیریا جو ان سے عمران خان سے تو میچ ہی نہیں کرتا. وہ تو کہہ لیں کہ ایک وہ پاکستان کی وہ گدڑی کا لال ہے. گدڑی کہتے ہیں وہ جو اس میں ہوتی ہیں نا وہ جو فقیر ہوتا ہے اس نے اٹھایا ہوتا ہے تھیلا اس کے اندر ایک گدڑی کا لال وہ ایک سٹوری تھی ایک بڑی مشہور. تو یہ وہ پاکستان وہ گدڑی ہے جس کا یہ عمران خان لال ہے. اس طرح کا تو بندہ پاکستان کو مل ہی نہیں سکتا. نہ پاکستان کو پہلے ہسٹوریکلی اتنا کلین بندہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ملا ہے. وہ تو پتہ نہیں کیسے عمران خان جون سا وہ سلیکٹ ہو گیا ہے. وہ بغیر کسی پیسہ لگائے بغیر انہیں میڈیا میں پیسہ لگائے بغیر اینکروں کو خریدے بغیر پولیٹیشنوں کو خریدے جس نے پہلے سے ہی اس نے کہا ہوا تھا کہ جی میں نے ان کا جون سا ہے وہ سواب دیدی فنڈز ان کے بند کر دینے اور اس نے بند کیے اور اس نے بڑے اچھے کام کیے. اس نے اس طرح کے جو کرپٹ فیسز تھے ایٹ لیسٹ انہیں اس نے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے اس نے جو ان سے اس کی کیبنٹ میں اس طرح کے لوگ ہوں گے اس لیے کہ اس نے پارلیمنٹ بنانی تھی تو اس نے پاکستان کے اندر ہی اس نے لوگوں کو پولیٹیشنز کو لینا ہے اور
ان کا جس طرح کا کریکٹر ہے ان کا آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے ان کا بھی. آپ دیکھ لیں کس طرح کی یہ ہمارے جو مین جو اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، یہ کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ اسے لے لیں، آپ وہ بلو رانی کو لے لیں، آپ اسے وہ لے لیں، وہ جو مریم نواز ہے، اور اسے آپ لے لیں، فضل الرحمان کو، زرداری جونس ہے، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، جنوں پلو ہی لال، ہر شاخ پہ وہ بیٹھا ہے اپنا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کا کیا ہوگا. گاڈ بلیس پاکستان. السلام علیکم.